محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں قرآن کریم بھی نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، اس رمضان کی کیا یہ فضیلت ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں اور اس مقدس مہینے کی بابرکت رات میں یعنی شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس ماہ مقدس کے حوالے سے بہت سی صراحت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص کر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے روزے دار کے لیے اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو بشارتوں سے نوازا ہے کہ ایک روزے دار کے منہ کی بدبو کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیا، دعاؤں کے لیے مچھلیوں تک کو لگا دیا کہ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم عبادت و ریاضت کے حوالے سے جب یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا پا سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے واضح طور پر بہت سی تعلیمات آتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ در حقیقت رمضان المبارک کا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جہاں عظمت اور بڑائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس امت کو اس قدر نوازنا چاہا ہے، وہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان عنایات سے اپنے دامن کو کیسے بھر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین سے دوری کی طرف راغب ہیں، دنیا کے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیدادیں اور عمارتیں نہ بناؤ ورنہ تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ جبکہ آج حالت کیا ہے، ذرا ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ چاروں طرف بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں، ہر شخص راتوں رات کوٹھی اور بنگلے بنا لینا چاہتا ہے۔ یہ جو ماہ مقدس ہے رمضان المبارک،
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام نازل فرمایا، وہ کلام جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر بہر انسان کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام کو کس طرح اس نے محض ایک تبرک کی کتاب بنا لیا ہے، گھر میں کسی بلند مقام پر رکھ دیتا ہے کہ کوئی آفت آئے تو ہم اس کی برکت سے محفوظ رہیں۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، کیا یہ دستور حیات نہیں ہے؟ کامل دستور العمل یہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ہم نہ صرف یہ کہ توبہ و استغفار کی جانب راغب ہوں تو اپنے سابقہ گناہوں سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کھانے پینے اور گناہوں سے یا برائیوں سے بچنے کے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی بھی بڑے اجر و ثواب ہیں۔ سحری کرنا ہمارے لیے اپنے آپ کو توانائی فراہم کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سحری کرنے والوں کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں، منور ارشادات میں واضح فرمایا کہ کس طرح سے انہیں سحری کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے، پھر جب وہ افطار کرتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ انہیں کیسا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اگر ہم دفتر میں کچھ کام کاج کرنے کے بعد گھر لوٹے ہیں، تپتی ہوئی دوپہر میں گھر پہنچے ہیں، حلق خشک ہو رہا ہے، گھر میں پہنچے، فریج سامنے ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، مگر دل آمادہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مشقت کا، اسی رک جانے کے عمل کا بڑا اجر رکھا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور بعض نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دینے پر قادر ہے، وہ جتنا اجر و ثواب چاہے دے سکتا ہے۔ ہم قرآن کریم اور روزے کے حوالے سے ایک روایت دیکھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس شخص نے دن بھر روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا تیری رضا کی خاطر، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اسے معاف کر دے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ پروردگار اس نے رات کو سونے سے، آرام کرنے سے خود کو بچا کر رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی سفارش قبول کر لے گا، اور یوں جو ہے ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اسی طرح تراویح، جو نماز تراویح ہے اس کی بھی فیوز و برکات ہیں، کس طرح سے جو ہے ایک ایک سجدے کے حوالے سے بعض روایات میں خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں لیکن یہ ہمارے لیے مژدہ جاں فضا ہے کہ ایک سجدہ جو نماز تراویح میں ہم کر رہے ہیں، اتنے سجدے 20 رکعت کا مطلب 40 سجدے ہم کر رہے ہیں، ایک سجدے میں 1500 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ یہ دریائے رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں بہائے چلا جا رہا ہے، بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو لٹا رہا ہے، اور یہ دریائے رحمت جو ہے عروج پر ہے، وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ مراتب سے نوازا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اسی طرح اجر و ثواب دیتے ہوئے بلند مرتبوں سے نواز دے۔ اگر ہم خود اپنے لیے اجر و ثواب کے تمنائی نہیں بنیں گے، ہم خود اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ذرا سوچئے کہ صرف ہمارے خواہش کر لینے سے کیا جنت ہمیں مل جائے گی؟ کیا ہمارے ایسے ہی رسمی جملے ادا کر دینے سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش ہی بلا شبہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
تو یہ جو ماہ مقدس ہم پر جلوہ فگن ہو رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا نیکی کے قالب میں ڈھال لیں کہ پھر پروردگار جو ہے اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اہل دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہے تو سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ بلا شبہ ہم دنیاوی معاملات میں جس طرح سے تگ و دو کرتے ہیں اپنی کامیابی کے حوالے سے، ہمیں دنیاوی اور اخروی حوالے سے اور خاص طور پر اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے اپنی کوشش اور جد و جہد تیز کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے اور پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، سلامت، عافیت اور توفیق سدا ہماری رفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔